أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکمیہ نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تسدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. ہم جو ہے کلیمے کو سمجھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے تھے. ہم نے جو ہے کلیمے میں لا کو بھی سمجھا، اور جو ہے لا سے کیا مراد ہے ہم نے وہ بھی دیکھا، اور جو ہے مخلوق کی رہنے کی جگہ کو بھی ہم نے دیکھا. اور ہم نے جو ہے پچھلے لیکچرز میں الہ کو بھی ہم سمجھ رہے تھے. اعتبارات الہ کتنے؟ 4: ذات، صفات، آفار اور آثار. یعنی کہ جو چہتا اعتبار ہے آثار، اسے ہم سمجھ رہے تھے. آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے کہ آثار میں الہ اللہ ہی مالک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی کیا ہے امانت ہے، ہم کیا ہے محتاج ہے، اللہ مالک ہے. یہ کیا ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے، کیا ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، یہ ہم جان لیتے. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے تعلیمات سے آج ہم انشاءاللہ اللہ غنی ہے تو کیسا غنی ہے وہ آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ غنی ہے تو ہم کیا ہے؟ ہم فقیر ہیں. اللہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہے. اللہ مالک ہے، ہم محتاج ہے. اب جو مالک ہوتا ہے وہی غنی ہوتا ہے. اب ہم کیا ہے؟ ہم فقیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دل میں بات اترنا ہے. ہم بولتے تو ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، پر ہمارے دل میں اگر ہم جا کے دیکھیں گے یہ تو ہم اس کو جو ہے مالک بٹھا لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ مالک ہے، یہ ہمارے دل میں اترنا ہے. اب یہ بات کب اترے گی؟ یہ جو کلمہ ہے اسے پاک کلمہ بھی کہتے ہیں. یہ پاک کلمہ جب بندے کے دل میں اتر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں جب اتر جاتا ہے ایک تو بندہ جو ہے پاک ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کا قلب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے لگتا ہے. کیا گواہی دینے لگتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی آزو دیا، یعنی کہ جو بھی پارٹس آف دا باڈی ہے، جب جو یہ گواہی دے گے تو ہر باڈی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. جیسے کہ دل جب گواہی دے گا تو اس کا دل کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا. اب یہ پاک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہو گئی. اب نفس دیکھیے، نفس جب گواہی دیتا ہے تو اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے. اب روح جو ہوتی ہے، روح جب گواہی دیتی ہے تو اس کے روح بھی پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کان جو ہے، کان جب گواہی دیتا ہے یعنی کہ جو بھی سنتا ہے گواہی دیتا ہے تو اس کا کان پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آنکھ ہے، آنکھ بھی جب گواہی دیتی ہے تو اس کا آنکھ بھی جو ہے پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہاتھ ہے، پیر ہے، یعنی کہ یہ سب جب گواہی دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے یہ کان، ہاتھ، پیر سب پاک ہو جاتے ہیں. اب یہ کیسا ہوگا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بھی یہ پاک کر لیتا ہے، یعنی کہ جب بندے کے دل میں یہ پاک کلمہ اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول بھی کر لیتا. اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب وہ تمنا کرتا ہے میں اس کی تمنا کو قبول کر لیتا ہوں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بندے نے کیا کیا؟ بندے نے یہ پاک کلیمے کو اپنے اندر اتار لیا. یعنی کہ یہ پاک کلیمے کو جب بندہ دل میں اتار لیتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزوں سے نواز رہا ہے. اب دیکھیے ہم جو ہے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے اینک جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو بچپن میں جو ہم اینکوں سے کھیلتے ہیں، جیسے کہ ایک ایک کلر کی اینک ہوتی ہے، ایک ایک لال کلر کی ہوتی ہے، ہری کلر کی ہوتی ہے، پیلے کلر کی ہوتی ہے، یعنی کہ قسم قسم کے کلروں کی ہوتی ہے. ہم وہ جو قسم قسم کے اینک جو ہوتا ہے وہ اگر ہم پہنیں گے تو کیا ہوتا؟ وہی جو کلر کا پہنتے ہیں ہم وہ کلر دکھتا. یعنی کہ ہم یلو کلر کی پہنے تو یلو دکھتا، ریڈ کلر کی پہنے تو ریڈ، ہر چیز ریڈ نظر آتی.
اسی طرح سے جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں اتار لیتا ہے تو بندہ ہر جگہ کیا دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ ہم دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھتا ہے، اور بندہ یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، بندہ یہ دیکھتا۔ تو یعنی کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عینت لگانا ہے، ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پن کو دیکھنا ہے، یہ ہمارے دل میں اتارنا ہے۔ یہ پاک کلمے کو جب اتاریں گے تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نوازیں گا بھی ویسے۔ اب دیکھیں، اب دن رات کا نظام چل رہا ہے، یعنی کہ دن بھی آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، اگر اب دن بھی ہو رہا ہے، رات بھی ہو رہی ہے، اب جو ہے ہمیں دن کیسا ہے پتہ چلتا ہے، دن میں جو ہے روشنی ہوتی ہے۔ اگر ہم بولیں گے کہ ارے روشنی کو پکڑ کے کیا پکڑ کے لا سکتے؟ نہیں پکڑ کے لا سکتے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ دکھ رہا نہ روشنی ہے نہ وہی دن ہے۔ اگر اندھیرا کیسا ہوتا ہے؟ اندھیرا جو ہوتا ہے، دن جب چلے جاتا ہے اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کہ اب وہ روشنی کیسے آ رہی؟ سورج سے روشنی آ رہی۔ اب سورج جب ڈوبتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ یعنی کہ سورج جو ہے، سورج نے کیا کیا؟ ساری کائنات کو گھیرے ہوا ہے، سورج جو ہے ساری کائنات کو گھیرے ہوا ہے، دن میں تبدیل کر رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، جب وہ جب ہٹ جا رہا ہے، یعنی کہ جب وہ غروب ہو جا رہا ہے، جب وہ چلے جا رہا ہے تو اندھیرا ہو جا رہا ہے۔ یعنی کہ سورج کیا ہو رہا ہے؟ سورج جو ہے ساری کائنات کو گھیرے ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں روشنی کو پکڑ کے لاؤ تو پکڑ کے لا سکتے؟ نہیں پکڑ کے لا سکتے۔ کیوں نہیں پکڑ کے لا سکتے؟ ارے دکھ رہا نا روشنی ہے، روشنی۔ اب اسی طرح سے ایگزامپل کے طور پہ اگر ہم جو ہے پانی کے اندر چلے گئے، یعنی کہ ہم سمندر کے اندر ہے، اب ہم اس کو بولے، یعنی کہ کوئی بھی شخص جو ہے سمندر کے اندر چلے گیا تو ہم بولے کہ پانی ہے کہاں ہے بتاؤ، بول کے بتا سکتے؟ ارے وہ بندہ کیا بولتا؟ میں تو پانی کے اندر ہوں، پانی کو کیسا بتاؤں؟ جب میں پانی کے باہر آیا تو بتا سکتی ہوں یہ پانی ہے بول کے۔ اسی طرح سے سورج جو ہے ساری کائنات کو گھیرے ہوا ہے، جو ساری کائنات کو گھیرے ہوا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ساری کائنات کو گھیرے ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے ساری کائنات کو گھیری ہوئی ہے، یہ گھیری بھی ہے۔ ہمیں جو ہے یہ جو گھیرے ہوا ہے اس کی ہمیں پہچان حاصل کرنا ہے۔ جب ہم پہچان حاصل کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا، جب احساس ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، یہ جانیں گے۔ یہ ہمیں احساس کے لیے ہمیں جو ہے پہچان حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر جاننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جاننا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں کلمے کو دل میں اتارنا ہے۔ یہ پاک کلمے کو جب اتاریں گے تو ہمیں احساس ہوگا، کیا احساس ہوگا؟ کہ ہم فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں جو یہ دل میں اتارنا ہے، یہ اتارنے کے لیے ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، یہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھیے، اب ہم جو ہے ساری اب ہم کیا ہے؟ کائنات میں ہم جو ہے کائنات کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہے ہمیں جو ہے گھیری ہوئی ہے، اس کے اندر ہماری پرورش ہو رہی ہے، یہ پرورش کو ہمیں جاننا ہے۔ اب ہم دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اگر ہمارا عمل دیکھیں گے تو ہم زبان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے سارے جانوں کا۔ اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے دل کو ہم ٹٹول کر دیکھیں گے تو ہم کیا ہے؟ دل میں کیا کیا بت بٹھا لیے؟ ہم پیسوں کو بت بٹھا لیے، پراپرٹی کو بت بٹھا لیے، ہم جو ہے شوہر کی کمائی کو جو ہے بت بٹھا لیے، اگر شوہر کمائے تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو فلاں یہ چیزوں کو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بت بٹھا لیا، ہم نے بت بٹھا کر ہم نے کیا کیا؟ اس کو مالک سمجھ رہے، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ مالک ہے، پر ہم دل میں کیا کریں؟ ہم دل میں جو ہے مخلوق کے محتاج بن گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بے نیاز سمجھتا تھا، مگر ہم اللہ تعالیٰ کو بے نیاز نہیں سمجھ رہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے سارے مخلوق کو ہم نے جو اللہ تعالیٰ کو جو دینے کا تھا ہم مخلوق کو دے دیے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں نہیں اتارا۔ یہ دل میں اتارنا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم صدقات دیتے ہیں، مگر دل کیا بولتا ہے ہمیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ نوکری سے پل رہے ہیں، پیسے ہے تو پلتے، دولت رہی تو پلتے، اب رشتہ داری یعنی کہ رشتہ دار ہے تو ہم ان سے پل رہے ہیں، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں جو ہے لوگوں کا جو ہے لوگوں کے محتاج بن گئے۔ یہ دل میں ہمیں نکالنا ہے، دل سے نکال کے ہمیں اللہ کے محتاج بننا ہے، یہ ہمارے اندر ہمیں ڈالنا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم جو ہے ہمارے دل میں جو ہے بڑے بڑے شرک کو پا لیے، کفر کو کیا پا لیا، ہمیں یہ نکالنا ہے۔ یہ نکالیں گے کیسے؟ ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔
یہ سیکھیں گے تو ہم کامیاب ہو گے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, زبان سے تو کہتے ہیں مگر دل میں بھی اتارنا ہے. دل میں کیا اتارنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, یہ ہمیں یقین پیدا ہونا. الایمان هو الیقین, ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے. تو ہمارے دل میں یقین پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے, ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہے, اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے, ہم فقیر ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا. اب دیکھیے, ہر انسان کی لمٹ ہوتی ہے, یعنی کہ انسان کی لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی لمٹ دیکھیے کیسی ہے. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت گھیری ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں گے انسان کی لمٹ ہے. اگر ہم دیکھیں گے ہر چیز کا, دیکھیے ہر چیز کا ایکسس جو ہوتا ہے, ہر چیز کا جو کنیکشن ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ انٹرنیٹ ہے, وائی فائی ہے, ٹیلی فون ہے, ہم کہیں پہ گئے تو کیا ہوتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہ ایسا ایکسس ہے, ہم کون سے بھی کونے میں جائے, کون سے بھی جو ہے, ہم کتنے بھی کونے میں جائے, ہمارا ایکسس جو ہے جمے ہوا رہتا ہے. یہ ہمیں جو ہے, یہ جو ہمیں جمے ہوا ہے, اس کی الوہیت پر جو ہے ہمارے دل میں ڈالنا ہے. یہ ڈالنے کے لیے ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے. یہ ایکسس ایسا ہے کہ یہ پانی کے اندر بھی ہوتا ہے, پانی کے اوپر بھی ہوتا ہے, آسمانوں پہ بھی ہوتا ہے, زمین پہ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمیں گھیری ہوئی ہے. ہمیں یہ پہچاننا ہے. یہ پہچاننے کے لیے ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا قرآن مجید میں, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہمیں جاننا ہے. یہ جانیں گے تو ہم جو ہے ہمیں احساس کر سکیں گے کہ ہم محتاج ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, ہم فقیر ہے, اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا. اب یہ تصدیق ہوگی تو ہم سچی گواہی دینے والے بنیں گے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والے بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے 245 میں, ہے کوئی ایسا جو اللہ کو اچھی طرح سے قرض دے. یعنی کہ دیکھیے ہمارا مالک کیسا ہے. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیے سارے جہانوں کا مالک ہے, ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے. تو ہر چیز ہدایت بھی دیتا ہے, توفیق بھی دیتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی. سارے جہاں کا مالک رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کیسا متعاقب ہو رہا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسا بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا اے فقیر, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں سے نوازا. دیکھا گیا تو عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیسا عزت سے نواز رہا ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت آتی ہے تو مومن شخص جو ہے جب یہ آیت پڑھتا ہے تو روتا ہے. یعنی کہ یوں روتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھیے سارے جہانوں کا مالک ہے, پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیسا بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما ہے کوئی ایسا جو اللہ کو اچھی طرح سے قرض دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے, پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا عزت سے ہمیں پوچھ رہا ہے. اور جو مومن شخص جو ہوتے ہیں, جو مومن شخص ہوتا ہے, یعنی کہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں, اللہ والے بتاتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں. اب دیکھیے دو قسم کے انسان ہوتے ہیں, ایک پاک انسان ہوتا ہے, ایک ناپاک انسان ہوتا ہے. یعنی کہ پاک انسان کون ہے؟ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے. اور جو ناپاک انسان ہوتا ہے اس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی ہے. اب جو پاک انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو مالک جانتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو غنی جانتا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے فقیر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا جانتا ہے. اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ حاجت مند سمجھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہی بے نیاز سمجھتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے. اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو ہوتا ہے اس کا پریکٹس ہوتی ہے, وہ پریکٹس کرتا ہے. عمل میں جو ہے پریکٹس کرتا ہے, کیا کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, میں فقیر ہوں, وہ پریکٹس کرتا. پر جو ناپاک انسان ہوتا ہے, جس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, جو دین کے کام بھی ہوتے ہیں وہ کام کو بھی دنیا کے کام بناتا ہے. یعنی جیسے کہ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے پر لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے. اور وہ کلمے کی تصدیق نہیں رہنے سے وہ کیا کرتا ہے, جس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی ہے تو وہ عمل کیا کرتا ہے, یا تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے یا وہ خود کے لیے کرتا ہے. مگر ہونا کیا ہے, ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کرنا ہے ہمیں, ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرنا ہے, یہ پاک کلمے کو ہمارے دل میں اتارنا ہے. جب یہ کلمے کو اتاریں گے تو ہمیں احساس ہوگا, کیا احساس ہوگا کہ میں محتاج ہوں, اللہ مالک ہے, میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے, میرے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جب بندے کے دل میں جب تصدیق ہوتی ہے, یعنی کہ میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے وہ وہ ہر حقوق اچھی طرح سے مینٹین
کرتا, وہ جو ہے ماں باپ کے حقوق صحیح طرح سے مینٹین کرتا, شوہر کے حقوق صحیح طرح سے مینٹین کرتا, باپ ہر رشتے میں جو ہر حقوق صحیح طرح سے مینٹین کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہے. جب ایک بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو بندے کے دل میں احساس ہو جاتا ہے کہ کیا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے, میں محتاج ہوں. یہ بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے. اب دیکھیے, اب وہ بندہ جب پاک کلمہ والا ہوتا ہے, جب وہ کلمے کو جب دل میں تصدیق کر لیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا قلب بھی کیا ہوتا ہے, تصفیہ قلب ہو جاتا ہے, یعنی کہ فیصلہ کرنے والا قلب بن جاتا ہے. اور جس کے دل میں یعنی کہ جس کے نفس میں جب کلمہ اتر جاتا ہے اس کا تصفیہ نفس ہو جاتا ہے. اب روح میں جب کلمہ اتر جاتا ہے اس کا روح بھی پاک ہو جاتی ہے اور زبان بھی پاک ہو جاتی ہے, اور جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے, یعنی کہ دین کے تحت بولتا ہے, یعنی کہ اللہ کی مرضی کے تحت بولتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب نبی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز یعنی کہ انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ کی مرضی پہ بولتا ہے. اور انداز کیا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا ہے. یہ کون ہے, یہ پاک کلیمے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسے کام کرتے ہیں, شیطان بھی نہیں کرا ہوں گا ویسے کام کرتے. یعنی کہ اب دیکھیے جیسے کہ فار ایگزامپل فرعون ہے, نمرود ہے. اب شیطان نے کہا تھا, کیا شیطان نے دعویٰ کیا کیا اللہ تعالیٰ مالک ہے, اس نے دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں بول کے, وہ دعویٰ نہیں کیا پر اس نے بولنے لگا, اس نے کہنے لگا. اب جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہے قرض حسنہ کا جو آیت نازل ہوئی تھی, جو یہودی لوگ تھے نوز باللہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا بولا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے نوز باللہ, یعنی کہ وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ شیطان جو ہے بلوانے لگا ہے. یعنی کہ شیطان تو نہیں بولا, شیطان نے تو وعدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میں رب ہوں, اس نے یہ تو وعدہ نہیں کیا, پر اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے بلوانے لگا. یعنی کہ ناپاک لوگ جو ہوتے ہیں ایسے یعنی کہ ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی نہیں کرتا, یعنی کہ وہاں تک چلے جاتے, شیطان نے بھی وہاں تک نہیں گیا, وہاں تک چلے جاتے. یعنی کہ جو ناپاک لوگ ہوتے, یعنی کہ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی, انہیں پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اور جو پاک لوگ ہوتے ہیں ایسے کام کرتے, فرشتے بھی وہاں تک نہیں پہنچتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا, اس لیے ہمیں چاہیے کہ کلمے کی تصدیق کرنا. اب یہودی نے کیا کیا, یہودی جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, وہ لوگ تو علم والے تھے, انہیں پتا تھا, پر انہوں نے کیا کیا, ناپاکی رہنے سے کیا ہوا, وہ لوگ جو ہے نوز باللہ برا بھلا مطلب غلط سوچنے لگے. یعنی کہ یہاں پہ یہ کیونکہ ان لوگوں کے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہوئی تھی. تو جب آیت نازل ہوئی کہ ہے کوئی جو قرضہ دے گا. اب دیکھیے صحابی کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے صحابی رسول ہے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محفل میں تشریف فرما ہوئے, آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس جو ہے 2 باغ ہے, میں اس میں سے ایک باغ جو شاندار باغ ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے قربان کرنا چاہتا ہوں, یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا باغ جنت میں بھی دے گا؟ پھر اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور جنت میں تمہیں باغ عطا کیا جائے گا. پھر آپ یعنی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس باغ میں میری بیوی بھی رہے گی؟ تو اس پر آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہاری بیوی بھی رہے گی. پھر جو ہے آپ یعنی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس میں میرے اولاد بھی رہے گی؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس میں جو ہے تمہاری اولاد بھی رہے گی. تو پھر آپ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہنا, میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا. یعنی کہ جو باغ بہترین باغ تھا, آپ نے کیا کیا, وہ باغ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دے کر وہاں سے نکل گئے. یعنی کہ دیکھیے آپ یہاں پہ دیکھیے, آپ کے پاس جو اچھا عالیشان باغ تھا, جو اچھا باغ تھا, آپ نے کیا کیا, وہ باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا, اور آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے چابی دے کر وہاں سے نکل گئے. اور آپ جو ہے باغ کی طرف آ رہے تھے, اب باغ کے اندر آپ نے داخل نہیں ہوئے. اب دیکھیے وہاں پہ خرچ کر دیا اور باغ کے طرف آئے, پر باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے, اور فرما رہے اے ابو درداء, یعنی کہ آپ نے اپنی بیوی کو بلا رہے, کہہ رہے کہ ہم نے بہترین سودا کیا ہے, اور سودا ہم نے کس سے کیا ہے, ہم نے رب تعالیٰ سے سودا کیا ہے. اس باغ کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں باغ عطا کرے گا, وہ تمہیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی ساتھ میں رکھے گا. آ جاؤ
بول کر آپ نے جو ہے آواز لگائی۔ پھر آپ نے جب یہ سنا، اب دیکھیے آپ بھی جو ہے صحابیہ تھی، آپ نے جب یہ سنا، آپ کی وائف نے جب سنا اپنے بچوں کو لے کر، آپ فرمانے لگی آپ نے بہترین سودا کیا۔ اب ایمان دیکھیے آپ کا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہترین سودا کیا، آپ نے ایسی تاجر کو پکڑا، کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ یعنی کہ آپ بچوں کو لے کر یہاں سے آگے۔ اب دیکھیے صحابی کا واقعہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں بہترین بات آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس سے بہترین چیز ہم جب دینے کی بات آتی ہے، یعنی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہترین چیز ہمارے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ناپسند کرتے، جو ہم یوز نہیں کرتے، وہ چیز ہم دوسروں کی راہ میں دے دیتے۔ پر یہاں پہ یہ یہاں واقعہ دیکھیے، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اب ٹھیک ہے، اللہ یہاں آپ کو، اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، ہم کیا ہے، محتاج ہے، ہم فقیر ہے۔ آپ نے دیکھیں کیسا سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں آپ نے بہترین باغ کو دے دیا۔ تو اسی طرح سے اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک قارون بول کر جو ہے ایک شخص تھا، وہ ہے بہترین قاری تھا، اتنا اچھا خیرات پڑھتا تھا کہ وہ تورات کا علم بھی رکھنے والا تھا۔ اور یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے اس سے جو ہے بلا کر جو ہے اس سے خیرات سنتے تھے۔ تو اور وہ جو ہے چاچا کا بیٹا بھی ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین قاری تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے نوازا۔ اب یہاں پہ اس واقعہ میں دیکھیے جب مال کی محبت آتی ہے تو بندہ کہاں تک چلے جاتا ہے۔ دیکھیے جب مال کی محبت نہیں تھی تو وہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قدمے میں رہتا تھا اور علم سیکھتا تھا، خیرات حاصل کرتا تھا، دین کا کام کرتا تھا۔ جب مال آیا تو اس نے کیا کیا، دیکھیے جب مال آیا اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے نوازا، تو مال کی محبت جب آئی، یعنی کہ دیکھیے ہم بھی دیکھیں، اگر جب مطلب یہ واقعہ دیکھتے ہیں پہلے کہ ہم مال کی محبت آئی تو ہم کیا کرتے ہیں، گناہ، مطلب جب مال کی محبت آئی اس کے اندر تو اس نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ کیا بولتے ہیں زکوٰۃ دینے کا، تو اس نے کیا بولا، اس نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ مال دے دوں گا، یہ تو مال میرا ہے، میں اتنا زیادہ کیسا زکوٰۃ دوں، یعنی کہ اس کے اندر بےمانی شروع ہو گئی۔ اب اس نے دیکھیے مال کی محبت اس کے پاس آنے سے، یعنی کہ مال کا مالک سمجھا انہیں، جب اس کو زکوٰۃ کا حکم آیا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے کمایا یہ مال میں کیوں دوں، اتنا زیادہ مال کیوں دوں، اور اس کے پاس اتنا مال تھا کہ جو ہے اس کے پاس جو ہے 70 اونٹوں پر جو ہے اس کے خزانوں کے چابیاں جاتے تھے، اتنا مالدار تھا۔ تو آپ دیکھیے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں سے نوازا کیونکہ وہ بہترین قاری تھا، پر اس نے یہ نعمت کو کیا کیا، اس کو نعمت کو جو ملا وہ نعمت کا جو ہے مالک بن گیا، اور جب بات آئی زکوٰۃ کی تو وہ یہ سوچنے لگا کہ میں کیوں دوں، یعنی کہ وہ مال کا مالک بن گیا، اور جو ہے اب وہ یہ سمجھ رہا کہ میں کیوں دوں۔ اب اس نے کیا کیا، اب اس نے جو ہے پلان کیا کہ میں جو ہے یہ مال خرچ نہیں کروں گا، تو اس نے یہ پلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے الزام لگا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک عورت کو پکڑ کر کہا کہ جو ہے میں جو ہے تمہیں پیسے دوں گا، تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے غلط الزام لگانا، نعوذ باللہ، کہ تم نے جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے زنا کا جو ہے غلط الزام لگانا بول کر جو ہے اس نے جو ہے پیسے دے کر جو ہے اس عورت کو لے کر جو ہے ایک جگہ پہ آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تقریر کر رہے تھے، وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، اور جو ہے یعنی کہ قارون جو ہے اٹھ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، جو زنا کرتے ہیں ان کا جو انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سزا کیا ہوتی ہے، جو شادی شدہ ہے اور جو شادی شدہ نہیں ہے ان کی سزا کیا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے ان پر جو ہے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا یہ جو سزا جو ہے نارمل انسانوں کے لیے بھی ہے اور پیغمبروں کے لیے بھی سیم سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ عورت جو ہے کہہ رہی کہ آپ کے ساتھ، یعنی کہ وہ جو الزام ہے وہ الزام لگاتا، تو پھر آپ جو ہے جلال میں آ جاتے، پھر آپ جو ہے وہ عورت سے کہنے لگتے، اے عورت، آپ اٹھ کر کہتے ہیں، اے عورت، تجھے اس رب کی قسم، اس رب کی عزت کی قسم جس نے فرعون سے ہمیں نجات دی،
جس نے پتھر سے ہمیں پانی نکالا، جس نے ہمیں جو ہے دریا میں راستے بنائے، جس نے ہمیں منا سلوا اتارا، یعنی کہ جتنے بھی نعمتیں اللہ پاک نے دی وہ نعمتیں جو ہے آپ نے گنوائی، تو اس عورت دیکھیے وہ عورت کے اندر جو ہے وہ عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی اے کہ اللہ کے نبی ہے آپ سچے ہیں، اور آپ نے وہ عورت نے فرمایا اگر میں نہیں کہوں گی تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ اس نے جو ہے بتایا کہ یہ شخص کے باتوں میں آ کر جو ہے آپ کے اوپر کھلونا الزام لگا رہی تھی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا، فوراً جو ہے سجدے میں چلے گئے اور جا کر جو اللہ تعالیٰ سے آپ سجدے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کو وہی آئی، آپ نے فرمایا اے بارک تعالیٰ، نبی پہ الزام لگائے، یعنی کہ نبی پہ الزام لگایا گیا، ان کی سزا بھی تو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سزا ہونی ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سزا ہونی ہی چاہیے، آپ بتائیے کہ سزا کیا ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، آپ کو فرمایا کہ آپ اعلان کریں۔ تو آپ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے قوم کو کہ جو یہ شخص کے ساتھ ہے وہ شخص کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ تو بنی اسرائیل کے پورے جتنے بھی قوم کے جتنے بھی ممبرس تھے وہ سب آپ کی طرف آگے، پر دو شخص جو ہے ایک قارون کے، یعنی کہ وہ جو شخص تھا اس کے ساتھ ہو گئے، اور جو ہے دو شخص اس کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ پاک اسے جو ہے وہاں پہ ہی ڈھسا دے، یعنی کہ زمین پہ ہی ڈھسا دے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ شخص جو ہے ڈھسنے لگا، جو الزام لگا آپ کا چاچا ذات بھائی۔ یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے مال کی محبت کہاں تک لکھ جاتی ہے۔ دیکھیے محبت جب بندے کے اندر مال کی آ جاتی ہے نا تو رشتہ بھی نہیں ہے، حالانکہ رشتہ ہے، رشتے دار ہے، پھر بھی دیکھیے رشتہ بھی نہیں، مال کی محبت جب بندے کے اندر آ جاتی نا تو بندہ بہت آگے تک جاتا ہے۔ یہ کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے۔ اب وہ ڈھس رہا تھا، وہ جو ہے معافی مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، پر وہ معافی مانگ رہا تھا، پر وہ جو شخص تھے وہ دو شخص نے کہنے لگے کہ تم اسے اس لیے ڈھسا رہے ہو کیونکہ جو ہے مال جتنا بھی ہے وہ مال پہ قبضہ کرنے کے لیے شاید اسے ڈھسا رہے ہو۔ پھر آپ فرماتے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک اس کو اس کے مال کے ساتھ دھسا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قارون ہے، جو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ابھی تک ڈھس رہا ہے، یعنی کہ وہ آج تک بھی وہ ڈھس رہا ہے، یعنی کہ اس کے مال کے ساتھ آج تک بھی ڈھس رہا ہے۔ اور وہ کیسا ڈھس رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ڈھس رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا اس کے ساتھ؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مالک سمجھا، اپنے آپ کو غنی سمجھا۔ لیکن آج بھی وہ ڈھس رہا ہے کیونکہ مال کی محبت ایسی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم رشتوں کو بھی چھوڑ دیتے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کلمے کی تصدیق نہ رہنے سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے مال، یعنی کہ مال ہی پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں امانت سمجھنا ہے، وہ ہم اپنے آپ کو، ہم اس کے مالک نہیں بننا ہے، یہ مالک نہیں بننا ہے۔ یہ مالک بنیں گے تو ہمارا بھی حشر ایسا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ دیکھیے ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ہے۔ جب بندے کی تصدیق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، صحابہ دیکھیے اللہ نے جب قرضہ مانگا تو فوراً کیا کرے، باغ دے ڈالے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، باغ دے دے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس نے کیا قارون، جس نے جو ہے تربیت بھی پائی اور تربیت پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ہر چیز اس نے پائی، پر اس نے کیا کیا، اس نے مال کی محبت پانے سے آج اس کا حشر ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اور ہم جو ہے ہمارے پاس بھی جو کچھ بھی دیکھے ہم کیا کرنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج دیکھنا، اور سامنے والوں کے پاس بھی جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج دیکھنا ہے۔ اور جو ہے قرآن کی وہ آیت جو ہے کنٹینیو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کو مال کو کہیں گنا بڑھا دیتے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے قرض دیتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کہیں زیادہ گنا بڑھا دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر اتنا نکالے تو ارے کیا ہوتا ہے، کل کا کیا ہوتا ہے، نہیں، ہم یہ سوچتے ہمارے اندر یہ گندگی ہے۔ گندگی کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے۔ کلمے کی تصدیق کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے قرآن کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی تنگ کرتا ہے، وہی کشادہ کرتا ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ کہ ہم جو ہے ہر چیز یہاں پہ چھوڑ کر جانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہمیں خرچ کرنا ہے, ہاں وہ خرچ کرنے سے مراد مال ہی نہیں ہے, ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہے وہ نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اور تم سب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور ایک آیت دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں سے ان کی جان اور اس کے مالوں کو اس کی قیمت پہ خرید لیا ہے, ان کے لیے جنت ہے. یعنی کہ دیکھیے جان اور جانوں کو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں, مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس قیمت پہ خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں جو ہے قربان کرنا ہے, ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے ہمارے جان مال ہر چیز ہمیں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ کانٹیکٹ ہے, اللہ تعالیٰ یہ مومن جو ہوتا ہے اپنا جان بھی اپنا مال بھی سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے بول کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے جان مال سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور آگے آیت کنٹینیو چل رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مرتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ وعدہ یقیناً اللہ کے ذمے ہے. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں بھی جو ہے مذکور کیا گیا, نہیں 3 کتابوں میں بھی بتایا گیا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے, بس مسلمانوں جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ. یعنی کہ جو تم یہاں پہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو آگے تمہیں کامیابی ہوگی. آگے کیا ہے, آگے یہ کیا ہے چند زندگی, یعنی کہ چند لمحات کی زندگی ہے ہمیں جو آگے آنے والا ہے, جو زندگی کی جو خبر جو آخرت کی جو پہلی منزل ہے یعنی کہ خبر کی منزل ہے, اس کے بعد میں جو بھی منزلیں آنے والی ہے وہ آگے آنے والی ہے. تو چند لمحے تھے, یہاں پہ ہم جو خرچ کریں گے وہاں پہ ہم پائیں گے. ایک واقعہ دیکھ کر میں جو ہے بات کو ختم کرتی ہوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہوتے ہیں, آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سفر میں جا رہے تھے, تو آپ لوگ کو جو ہے پیاس لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر جو ہے فلاں پہاڑ کے پاس جاؤ, جا کر جو ہے اسے پانی لو. تو آپ جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جو ہے پہاڑ کے نزدیک جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں, پہاڑ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پانی, پہلے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام بھی پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کر کے کہتے ہیں کہ جا کر اسے پانی لو, پہاڑ سے پانی لو. پھر آپ جو ہے وہاں پر جاتے ہیں پہاڑ کے نزدیک جا کر کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پیش کرتے ہیں اور جو ہے تم سے پانی دینے کے لیے کہتے ہیں. تو آپ وہ جو پہاڑ تھے وہ پہاڑ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی, وہ آیت کیا ہے, جہنم میں جو ہے جہنم کے ایندھن میں جو ہے انسان اور جو ہے پتھر جو ہے رہیں گے جہنم کے ایندھن میں. جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے جو ہے جب یہ آیت سنی تو میرے آنکھ سے آنسو تھمے نہیں اور میرے آنکھ سے آنسو نکلتے گئے, میں روتا رہا ہوں. اور جب میں جتنا رویا کہ میرے اندر جتنا بھی پانی تھا وہ پانی پورا نکل گیا. تو پھر فرماتا ہے کہ جا کر جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمانا اور سلام, میرا بھی سلام کہنا اور معذرت کہنا. دیکھیے پہاڑ ہے, پہاڑ کو کیسا احساس ہے, پہاڑ کے اندر دیکھیے کیسا احساس ہے کہ میں جو جہنم کے ایندھن میں جو ہے جلوں گا. یعنی کہ ان کو وہ پہاڑ کو کیسا احساس ہے, نہ تو ان کو حساب ہے نہ تو کچھ ہے. پر آج ہمارا حال دیکھیے, انسان ہے, اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے, ہمیں پتا ہے کہ ہماری گھڑی کب ختم ہوتی ہے ہمیں پتا نہیں ہے, ہم کب جانے والے خبر کے گڑھے میں ہمیں پتا نہیں ہے. پر ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم یہ چند دنوں کی زندگی میں ہم اتنے مگن ہو گئے, ہم اتنے بزی ہو گئے کہ ہم آخرت کی فکر کو چھوڑ دیے. آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ منزل کچھ ہم چھوڑ دیے, وہ منزل کی ہمیں تیاری کرنا ہے, وہ تیاری کریں گے تو ہم تیاری کریں گے تو ہم کامیاب ہو گے نا. یہ جو چند زندگی کے جو لمحات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے وہ لمحات کو ہم یوزفل بنائیں. جب یہاں پہ یوزفل بنائیں گے, جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کریں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گے اور آخرت کی تمام منزلوں میں بھی کامیاب ہو گے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ پاک کلمہ اتارنا, جب یہ پاک کلمہ بندے کے اندر اتریں گا تو بندہ یہ احساس کرے گا کہ میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے, میں فقیر ہوں, میں مالک نہیں ہوں, میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے, یہ پاک کلمے کو ہمارے دل میں اتارنا ہے, یہ کلمہ سیکھنا ہے. یہ کلمہ سیکھیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.